السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کو برا بلا مت کہو جو فوت ہو چکا ہے، یقیناً اس نے جو کچھ کیا وہ وہاں پہنچ چکا ہے، یعنی اس کے جو اعمال اس کے فرشتے لکھ کر جس ہستی کے پاس لے کر جاتے تھے اب وہ وہاں پر پہنچ چکا ہے، لہٰذا تم اس کو برا بلا مت کہو۔ سنن ابن داؤد کی ایک حدیث کا جس کا مفہوم ہے کہ تم کسی مسلمان کے پیچھے نہ پڑو، اس کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھاؤ، خواہ وہ مسلمان ایسا ہی کیوں نہ ہو کہ اس نے زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہو، نام کا تو مسلمان ہو لیکن کام بھلے مسلمانوں والے نہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ نہ پڑھتا ہو، اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ وہ مومن بندہ نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہے یا مردہ ہے تمہیں چاہیے کہ اس کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھاؤ، اس کی برائیاں نہ کرو۔ یقیناً جو اللہ کے بندے کی، اللہ کے مسلمان کی برائیاں یا عیب کوئیاں کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے اور پھر اس کو گھر میں بھی ذلیل کرتا ہے، یعنی اس کی رسوائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ کل ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو پاکستان کی ایک معروف شخصیت تھی وہ انتقال کر رہی، ان کی وفات کے بعد سوشل میڈیا پہ ان کی چند وہ ویڈیوز و تصاویر شیئر کیے جانے لگی جو ان سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ان کی زندگی میں غلطیاں سرزد ہوئی۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، ہر ابن آدم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بس سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود جان کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، نیکیاں کرتے رہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے معاشرے کو ختم کر دے گا، پھر اس امت کو لائے گا جو گناہ کرے گا، گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں گے۔ یعنی گناہ ہر مسلمان، ہر بندے کی ایک فطری طور پر وہ کرتا ہے، لیکن بہترین بندہ وہ ہے جو اس کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے، یعنی تم اپنے اعمال پر دھیان دو، نہ کہ دوسروں کی عیب جوئیاں کرو، نہ کہ دوسروں کو برا بلا مت کہو۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے، وہ منافق جس نے جنگ احد میں، غزوہ احد میں جب مسلمان کا قافلہ، مسلمان سارے میدان میں موجود ہے، سامنے لشکر کفار بھی موجود ہے، واضح برتری حاصل ہے ان کو، ان کے پاس اسلحہ زیادہ، لوگ زیادہ، اور یہاں پر صرف مسلمانوں کی 1000 تعداد، اس میدان جنگ کے موقع پہ عبداللہ بن ابی نے 300 لوگ الگ کر لیے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطالبات پورے نہیں کر رہے، لہٰذا ہم یہ 300 لوگ اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے جو اپنے نبی کو
میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے، اور جب وہ وفات پاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آیت اترتی ہے، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کی بخشش کی دعا 70 سے زیادہ مرتبہ یا 70 مرتبہ بھی کریں گے تو میں اس شخص کو یا ان منافقوں کو بخشش نہیں دوں گا، معاف نہیں کروں گا۔ اس موقع پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ اس کی بخشش کی دعا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی عبداللہ بن ابی کو معاف کر دے گا تو میں پھر 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ یعنی وہ منافق جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نقصانات پہنچائے، ایک بھی فائدہ تک نہ پہنچایا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی، اس منافق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا اور یہاں تک کہ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کی۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم اس کی وہ تمام برائیاں جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ تبصرہ اس پر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کی تمام چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمیں زندگی دے تو ایمان والی دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بن ایمان ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔